ہمیں شعبان المعظم کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ پڑھی اس کی طرف آ جاتا ہوں۔ مختصر سی بات ہوگی اور صرف توبہ پہ ہی بات کروں گا میں۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ آپ کا بھی دل کرے گا کہ ہم اپنے رب کے سامنے سچی توبہ کر کے اپنے رب کے گھر کی طرف آ جائیں، بھولے ہوئے تھے واپس آ جائیں۔ تو کسی شاعر نے کیا خوبصورت لکھا تھا، میں نے ہر جرم کیا جان انجانے میں نے ہر جرم کیا جان انجانے میں نے ہر جرم کیا جان انجانے میں، اور خطا معاف ہوئی، اور خطا معاف ہوئی، تیرا بن جانے سے، اور خطا معاف ہوئی، تیرا بن جانے۔ اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہو گئے، اگر میں اپنے آپ کو یا کوئی بھی کہے، صرف اللہ رب العزت نے انبیاء کو معصوم پیدا فرمایا ہے۔ انبیاء غلطی نہیں کر سکتے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا میں کوئی بھی آیا ہے غلطی کا امکان ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہے گناہوں سے۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والے، اللہ رب العزت کی آل پاک، آل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، صحابیات، اللہ رب العزت نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ اس کے بعد تا صبح قیامت جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں، میں نے بھی گناہ کرنا ہے، آپ نے بھی گناہ کرنا ہے، مجھ سے بھی گناہ ہوتا ہے، آپ سے بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن میرے رب کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اچھے گناہگاروں میں سے اچھے لوگ ہوئے گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے التجا کر لیتے ہیں، اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کر کے رب کے پاس آ جاتے ہیں۔ رب کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ صاحب ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، شاید مسجد میں بیٹھ کر بھی انسان گناہ سے نہ بچ سکے۔ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، ہماری تربیت نہیں ہے، ہمارا ماحول نہیں ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی اپنے آپ کو بچانا چاہے، کسی نہ کسی اعتبار سے گناہ کی زد میں آ جاتا ہے۔ کہیں تو ہم نگاہ سے گناہ کر لیتے ہیں، کہیں تو اپنے کانوں سے گناہ کر لیتے ہیں، کہیں تو اپنی زبان سے گناہ کر لیتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں انسان کے یہاں ہوتے ہیں۔
گھر میں گئے غیبتیں ہو جائے گی، کسی ہمسائے کی باتیں ہو جائے گی، کسی بھائی رشتہ دار کی باتیں ہو جائے گی۔ ہم نے گناہ کر لیا ہے، گلی محلے سے گزر رہے ہیں، خود گالیاں تو نہیں دے رہے ہیں لیکن لوگ گالیاں دے رہے ہیں، آپ نے کان سے سن لی ہے، اس گناہ میں بھی آپ پکڑے گئے ہیں، آپ نگاہ سے نہیں بچے ہیں۔ کہیں گزرتے ہوئے اگر کسی نامحرم پر آپ کی نگاہ پڑ گئی ہے، آپ نے نگاہ سے گناہ کر لیا ہے، یا فی زمانہ سوشل زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ جانے انجانے میں اپنے ہاتھ میں سیل فون رکھا ہوا ہے، کہیں جانے انجانے میں کوئی ایسی چیزیں آپ کی نگاہ سے گزری ہیں، آپ کی نگاہ پڑ گئی ہے، آپ نے نگاہ سے گناہ کر لیا ہے، یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو شخص جمعہ ادا کرتا ہے، پھر دوسرے جمعے اور اس کے درمیان کے جو چھوٹے صغائر گناہ ہیں، جمعہ کی نماز ادا کی پھر اگلا جمعہ ادا کرے گا، رب کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے ان چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن صاحبوں ہم بچ نہیں پاتے گناہ سے، یہ وہ چھوٹے گناہ ہیں جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ زبان سے گناہ کر لیا، سوچ سے گناہ کر لیا، آنکھوں سے گناہ کر لیا، کانوں سے گناہ کر لیا، مجلس ایسی میں بیٹھے ہیں جہاں واحیات قسم کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں ہم بیٹھ گئے، ہم سے گناہ ہو گیا۔ یاد رکھو میرا رب کائنات یہ چھوٹے گناہوں کے بارے میں نہیں بلکہ میرا رب کائنات فرماتا ہے ذرا غور کر بندہ مومن، ویسے تو جوانی کی جو توبہ ہے میرے رب کو بڑی پسند ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں جب کوئی جوان شخص توبہ کرتا ہے، میرا رب کائنات اس شخص کی توبہ پر، اس شخص پر، آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتا بلکہ اپنے بندے پہ فخر بھی کرتا ہے۔ قربان جو جس پر میرے رب کائنات نے فخر کیا اس کا مقام کیا ہوگا۔ میرے رب کائنات کو جوان کی توبہ بڑی پسند ہے، لیکن ایسا نہیں ہے میں اور آپ بڑھاپے میں چلے گئے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ ایسا زمانہ آیا، دور آیا، 70 سال کی عمر ہوگی، 60 برس کی عمر ہوگی، 80 برس کی عمر ہو گئی ہے، بیٹوں نے بھی تنہا کر دیا، معاشرے نے بھی تنہا کر دیا، بہن بھائیوں نے بھی تنہا کر دیا، جیب میں پیسہ بھی نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی انسان بسر کر سکے۔ ایک بیٹا ہے وہ پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسرا بیٹا پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میں معاشرے کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب زمانہ جو دوست احباب ساری زندگی اس کے پیسے کی اوپر عیاشیاں کرتے رہے ہیں، جب غربت کا شکار ہوا، بیماری کا شکار ہوا، جب ایسے عالم میں پہنچ گیا، اب اسے دوائی کی بھی ضرورت ہے، اسے سہارے کی بھی ضرورت ہے۔ انہی دوستوں جن پر وہ زندگی میں جوانی میں لوٹاتا رہا ان سے رابطہ کیا، انہوں نے بھی کہہ دیا حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اب ایسے حالت میں، ایسے عالم میں واپس دیکھتا ہے جوانی تو بڑی عیاشی میں گزار دی ہے، شراب نوشیوں میں گزار دی ہے، بے حیائی کے کاموں میں گزار دی ہے، اپنے رب کو بھی راضی نہیں کیا ہے۔ اب اس سمت میں، اس ماحول میں پہنچ گیا ہے، 70 برس کی عمر ہے، اب بڑھاپا آ گیا ہے، محنت مزدوری کرنے کے بھی قابل نہیں رہا ہے، کسی کے ساتھ بات کرنے کے بھی قابل نہیں رہا ہے۔ اس وقت میرا رب کائنات فرماتا ہے اے میرے بندے مایوس نہ ہو، اولاد سے مایوس ہو گیا ہے، بہن بھائیوں سے مایوس ہو گیا ہے، معاشرے سے مایوس ہو گیا ہے، زمانے سے مایوس ہو گیا ہے، سب نے تجھے ٹھکرا دیا ہے۔ قربان جو جس رب کو تو جوانی میں بھول گیا، قربان جو جس رب کو تو اپنی اچھی زندگی میں بھول گیا، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، جب مال و دولت تھا عیاشیاں کرتا رہا ہے،
اب میرا رب کائنات اسے فرما رہا ہے وہ بندہ ایسی حالت میں پہنچ گیا ہے، معاشرے نے اسے درکار دیا ہے، اب پیچھے دیکھتا ہے، یہ سوچتا ہے اب میری معافی کیسے ہوگی، میں نے تو بڑے گناہ کیے تھے۔ رب کا قرآن فرماتا ہے اے میرے بندے، زمانے نے تجھے ٹھکرایا ہے، آ میری بارگاہ میں، آ جا میری بارگاہ میں، مجھ سے معافی مانگ لے، مجھ سے معافی مانگے گا میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور میرا رب کائنات فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ذرا اپنی اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیں نا، مجھ سمیت ہم سب۔ جب تک میں یہ آپ سے گزارش کیے دیتا ہوں توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ میرے رب کائنات کے پیارے نبی نے فرمایا نزا کے وقت سے پہلے پہلے جس شخص نے اپنے رب کے سامنے توبہ کرنی، میرے پیارے نبی فرماتے ہیں رب کائنات اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نزا کا وقت جب موت کا فرشتہ انسان کے سامنے آ جاتا ہے، جب موت کا فرشتہ انسان دیکھ لیتا ہے، اس کے بعد اگر کسی نے اپنے گناہوں پر تائب ہونے کی کوشش کی، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس سے پہلے پہلے اگر چند گھڑیاں پہلے بھی بیمار تھا، بول نہیں پا رہا تھا، چارپائی پہ پڑا ہوا تھا، فالج ہو گیا تھا، زبان سے کوئی بات بول نہیں رہا تھا، لیکن اس حالت میں بھی اپنے رب کائنات سے معافی مانگ لی، ابھی نزا کا وقت نہیں آیا ہے، معافی مانگ لے گا، میرا رب کائنات اسے معاف فرما دے گا۔ تو صاحبوں میں نے اپنی اگر جوانی برباد کر دی ہے، آپ نے اگر اپنی جوانی برباد کر دی ہے، ہمیں رب کائنات نے دنیا میں ٹھیک ہے روزگار کمائے، بچوں کے لیے اکٹھا کریں، محنت مزدوری کریں، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ محنت بھی کرے، اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے، میرے رب کائنات نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم دنیا میں اس کی عبادت کریں، اس کی فرما برداری میں زندگی بسر کریں۔ عجیب بات تو یہ ہے جس چیز کی ذمہ داری میرے رب کائنات نے اٹھائی ہوئی ہے اس کی ذمہ داری ہم بن جاتے ہیں، اور جس چیز کی ذمہ داری ہم پہ ڈالی ہوئی ہے ہم وہ کسی اور سلسلے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے رب کائنات نے ہر شخص کے رزق کی ذمہ داری خود سے اٹھائی ہوئی ہے۔ میرے رب کائنات نے فرمایا جو شخص جس شخص کو بھی میں نے دنیا میں پیدا فرمایا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے اس کے رزق کا میں پہلے بندوبست کر کے دنیا میں بھیجتا ہوں، میرے رزق کا بندوبست میرے رب کائنات نے فرمایا ہوا ہے۔ لیکن عجیب بات تو یہ ہے میں رزق کے لیے جس کی ذمہ داری میرے رب کائنات نے اٹھائی ہوئی ہے، میں رزق کے لیے اپنے رب کی نافرمانی کر دیتا ہوں، نماز چھوڑ دیتا ہوں۔ اب یہ ذرا آ جائے وقت کا خیال رکھتے ہوئے ذرا اس بات پہ آ جائے کہ میرا رب کائنات ہماری توبہ کو کیسے قبول فرمائے گا۔ ہم نے گناہ کر دیے، زندگی گناہوں میں بسر کر دی ہے، بڑی عمر ضائع کر دی ہے، اب ہم نے توبہ کیسے کرنی ہے، رب نے ہمارے گناہوں کو کیسے معاف کرنا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے گا۔ سب سے پہلے توبہ کرنے کا جو طریقہ مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے اور پھر اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے۔ آپ اگر قتل کر کے عدالت میں چلے جاتے ہیں، خود سلنڈر کر لیتے ہیں تو وہاں آپ کی سزا اور ہوگی، اور اگر آپ بھاگ جاتے ہیں، آپ کو پکڑ کے لایا جاتا ہے، اس کی سزا اور ہی ہوگی۔ آپ اپنے رب کے سامنے سلنڈر کر جائیں، زندگی کے کسی حصے میں بھی اگر اللہ رب العزت نے آپ کو ہدایت دے دی ہے، سلنڈر کر جائیں، جھک جائیں، اپنے گناہوں کے اعتراف کر لیں، اے میرے اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا ہے، اے میرے اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا ہے، اے میرے اللہ میں نے جوانی میں شراب نوشیاں بھی کی ہیں، اے میرے اللہ میں زنا کی طرف بھی گیا ہوں، اے میرے اللہ میں نے چوری ڈکیتی بھی کی ہیں، اے میرے اللہ میں صبح شام جھوٹ بولتا ہوں، اے میرے اللہ نہ
नाकिस मैं हूँ, कामिल तेरी ज़ात है। मेरे अल्लाह सारे गुनाहों का बोझ लेके मैं तेरी बारगाह में आ गया हूँ। मेरे अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, इकरार करता हूँ अपने गुनाहों का। तू बड़ा गफूर रहीम है, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। तो जब अपने गुनाहों का इतराफ करके अपने रब के सामने झुक जाएंगे, मेरा रब्बे कायनात आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि बंदा ज़्यादती भी करे किसी के साथ और अकड़ भी करे, जाके माफ़ करना है तो कर, नहीं तो नहीं करना है तो ना कर। ऐसे नहीं होता ना। आपने अगर किसी के साथ ज़्यादती की है, फलां शख्स कोई नाराज़ हो गया है, बहन है, भाई है, कोई भी है, तो आप क्या करते हैं? माजरत खाना रवैये के साथ जाते हैं। मेरी गलती है, मुझसे गलती हो गई है, तू मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है, मैं माजरत करता हूँ, गुस्से में था, नादानी में था, किसी सूरत में भी था, माफ़ी के लिए आया हूँ, माफ़ कर दे। तो बंदा माफ़ कर देता है। मेरा रब फरमाता है जब बंदा ऐसे इज्ज़ो इनकसारी के साथ मेरे पास आता है तो मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ। मैंने हर जुर्म में किया जाने जाने से, मैंने हर जुर्म किया जाने जाने। थोड़े विच करंट नहीं आना तो ऐसे विच आ गया है। थोड़ा जा थोड़े च करंट आना चाहिए। जिन्ना जुर्म नहीं किते वो बेशक खामोश रहन, जेड़े फरिश्ता सिफत बैठे हो बेशक खामोश रहन। मैं आखिरी गल्लां करदा ते जेड़े अपने आप नूं समझदे ना कि असीं बड़े मुजरम रब दे बड़ी गुनाह कर दिए हैं, वो मेरे साथ झूम जाए। मैंने हर जुर्म किया जाने जाने से, मैंने हर जुर्म किया जाने जाने, मैंने हर जुर्म किया जाने जाने। मौला झूठ मैंने बोले, मौला गुनाह मैंने किए, जिस बात से तूने मुझे रोका मौला वही काम मैंने किए। मेरे रब्बे कायनात सारे ऐब मेरे अंदर है। मेरे रब्बे कायनात तू मेरा मालिक है, तू मेरा खालिक है, तू बड़ा गफूर रहीम मेरा मौला है। मौला मैं अपने गुनाहों का इतराफ़ करता हूँ। मैंने हर जुर्म किया जाने अनजाने, मैंने हर जुर्म किया जाने अनजाने। ऐ मेरे अल्लाह तू ही माफ़ फरमाने वाला है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं अपने गुनाहों का इतराफ़ करता हूँ, बड़ा गुनाहगार हूँ। मैंने जवानी अपनी ज़ाया कर दी है मेरे अल्लाह, मैंने अपना कीमती वक्त ज़ाया कर दिया है। मैं मस्जिद में नहीं आया, मैंने नमाज नहीं पढ़ी है, मैंने हर बुराई का काम किया है, मैं इतराफ़ करता हूँ। लेकिन मेरे अल्लाह मैं तेरे नबी का उम्मती हूँ। और फिर आखिरी खुशखबरी भी सुन लेना, मेरे रब्बे कायनात ने कुरान पाक में यहाँ तक फरमाया है, मेरे रब्बे कायनात के प्यारे नबी ने भी इरशाद फरमाया है। मेरा रब्बे कायनात फरमाता है जब बंदा मोमिन, जब कोई गुनाहगार बंदा तौबा कर लेता है, तौबा करके मेरी बारगाह में आ जाता है, मेरे रब्बे कायनात ने फरमाया उसने सारी जिंदगी 50 बरस की उम्र के बाद उसने तौबा की है, 50 बरस गुनाह
गुनाह करता रहा है, सिद्क़े दिल से तौबा करनी है, सच्ची तौबा करनी है। मेरा रब कायनात फरमाता है जब वो तौबा करके मेरी बारगाह में आता है, मैं उसके सारे गुनाहों को नेकियों में बदल देता हूँ। 50 बरस मैंने गुनाह किए, कितने? 50 बरस मैंने गुनाह किए, 50 बरस अल्लाह ने मुझे हदायत दी, 50 बरस बाद अल्लाह ने मुझे हदायत दी। मैं सच्ची तौबा करने अपने रब की बारगाह में आ गया, तौबा कर ली, सच्ची तौबा कर ली। और सच्ची तौबा ये होती है कि जो आपने गुनाह किया, गुनाह करने के बाद उसका इकरार करें और रब से वादा करें कि आज के बाद मैंने ये गुनाह नहीं करना। छोड़ दिया आपने वो गुनाह, जो भी गुनाह करते हैं, सच्ची तौबा कर ली। जब सच्ची तौबा कर ली तो मेरा रब कायनात फरमाता है उसके 50 बरस के जो गुनाह है ना, रब इस पर कादर है 50 बरस के गुनाहों को मैं नेकियों में बदल दूँ। कितना बड़ा करीम मालिक है हमारा, कितना कितना रहमान मालिक है हमारा, गफूर रहीम मालिक है हमारा, और हम फिर भी उसके नाफरमान हैं। 5 मिनट 10 मिनट नमाज के लिए हम नहीं निकाल सकते। हम सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी में इंसान ज़रूर लौटता है अपने रब की तरफ, एक दफ़ा ज़रूर लौटता है। कोई ना कोई उसकी ज़िंदगी में हादसा आ जाएगा। कितने कितने बड़े नाफरमान आपने देखे होंगे, कितने बड़े ऐबी आपने देखे होंगे, जिस औलाद के लिए उन्होंने हर बुराई की है, एक वक्त ऐसा आता है कि औलाद उन्हें घर से निकाल देती है। फिर क्या होता है? आसरा सिर्फ रब का होता है, रब की तरफ आते हैं। लेकिन कुर्बान जाए फिर भी रब उन्हें ये नहीं फरमाता कि 70 साल तो तुम मेरी नाफरमानी करता रहा है और 70 साल बाद मेरी याद आई। नहीं, रब फरमाता है आ ना, मेरा बंदा है ना, मैं तेरा खुदा हूँ, तेरे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। और फिर भी अगर हमें ये सोचना आए तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने हर जुर्म में किया जाने अनजाने से, मैंने हर जुर्म में किया जाने अनजाने से। अपने अपने गुनाहों पे जरा नजर रख के पढ़े। मैंने हर जुर्म में किया जाने अनजाने। मैं अपने आप को बड़ा गुनाहगार समझता हूँ और बड़े गुनाह किए, वही अब सारे गुनाह मेरी निगाहों के सामने है। मैंने हर जुर्म में किया मैंने हर जुर्म में किया जाने अनजाने और हर खता माफ़ हुई, हर खता माफ़ हुई, आका तेरा बन जा मैंने हर जुर्म में किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए और जो मंगल की रात आ रही है, शब बारात आ रही है, उस रात को ज़रूर अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करें, रो के दुआ करें कि मौलाए कायनात। देखें, रब की तौफीक के बग़ैर कुछ भी नहीं हो सकता। तौबा की तौफीक, सच्ची तौबा की तौफीक भी मेरा रब कायनात ही अता फरमाता है, इंसान के अपने बस की बात नहीं है। आप नमाज के लिए उठ के आते हैं तो ये रब की तौफीक के बग़ैर नहीं होता।
میں بڑا حیران بھی ہوتا ہوں لوگوں پہ کہ لوگ سارا دن گپے لگاتے ہیں، شور شرابے میں بیٹھے رہتے ہیں، کاروبار میں لگے رہتے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ نماز کے لیے کیسے نہیں نکال سکتے؟ اور جب ان کو کہا جائے تو ہیلے بانے بڑے ہوتے ہیں، کپڑے صاف نہیں، فلاں ہے، وقت نہیں، ٹائم نہیں ہے۔ حضور معراج کی رات سے ایک مقام سے گزرے نا، تو دیکھا کہ ایک شخص کے سر پہ نا ایک فرشتہ بہت بھاری پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مار رہا ہے، کچل رہا ہے اس کے سر کو، اور وہ پتھر جا کے دور گرتا ہے، پھر وہ اٹھا کے آتا ہے، پھر اس کے سر پہ مار، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے عرض کیا جبریل امین سے کہ یہ کون ہے شخص؟ اس اللہ کے رسول کے سامنے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ آپ کا وہ امتی ہے جو نماز کے وقت نماز نہیں پڑھتا تھا، آج یہ اس کی سزا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ سکون ہو نا انسان کی زندگی میں، رات کو سوتا ہے تو صبح تک پتہ نہیں چلتا، ایسے ہی ہے، لیکن تھوڑا سا کٹ لگ جائے انگلی پہ یا جسم پہ یا کسی جگہ پہ، سر میں درد ہے، بخار ہو گیا ہے، گردہ خراب ہو گیا، یا جسم میں کسی جگہ تکلیف ہے، اور رات انسان کو کتنی لمبی لگتی ہے، انسان کہتا ہے بہت لمبی رات ہے، یہ تو کٹ ہی نہیں رہی، یعنی اتنی لمبی رات ہے یہ گزر ہی نہیں رہی۔ کیوں؟ تکلیف میں تھا۔ جب تکلیف میں نہیں تھا، رات کو سویا بستر پر، صبح اٹھنے کا ہوش ہی نہیں ہے، اسے بار بار جگایا جاتا ہے پھر بھی نہیں اٹھ پا رہا، سکون سے سویا ہوا ہے۔ تو جس کے عمل اچھے ہوں گے نا، وہ قبر میں جائے گا تو اس کی زندگی ایسے ہی ہوگی، اور جو گناہگار ہوگا بہت ساری سزائیں ہیں، اس کی زندگی قبر میں بھی ایسے ہی گزرے گی۔ تو صاحبو، اگر دنیا کی چھوٹی سی رات، 12 یا 14 گھنٹے کی رات، 10 گھنٹے کی رات، 16 گھنٹے کی رات تکلیف میں ہمیں 1000 سال جیسی لگتی ہے، تو کبھی قبر کی رات کو آپ نے یاد کیا ہے؟ نہ پانی دینے والا ہے کوئی، نہ آہ سننے والا ہے کوئی، قبر میں جائیں گے، نہ بھائی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ قریب کوئی جاننے والا ہے، قبر کی تنہائی ہے۔ یہ کپڑا ہم اپنے ساتھ لے کے نہیں جائیں گے، کفن پہنایا جائے گا۔ کتنے لوگ آپ کے سامنے، میرے آباء و اجداد، آپ کے آباء و اجداد، اس صفدرآباد کو دیکھ لیں، جنہوں نے مکان بنائے، کوٹھیاں بنائی، سارا کچھ کیا، کوئی ساتھ لے کے گیا؟ ہمارے آباء و اجداد ساتھ لے کے گئے؟ نہیں لے کے گئے۔ پیسہ ساتھ لے کے گئے؟ نہیں لے کے گئے۔ اولاد ساتھ لے کے گئے؟ نہیں لے کے گئے۔ تو کس غفلت میں پڑے ہیں ہم سب، جب مجھے پتہ ہے کہ ایک کفن میں جانا ہے، وہ بھی پتہ نہیں کون ڈالے گا، نصیب بھی ہوگا یا نہیں نصیب ہوگا، تو پھر کیوں نہیں اپنے رب کو یاد کر لیتے؟ ساتھ لے کے اگر کوئی گیا ہے تو اپنے نیک اعمال ساتھ لے کے گیا، یا نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے گیا ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں یہاں قبرستان میں، وقت نہیں ہوتا، آگے نکل جاتا ہے، برل کتنے لوگ ہیں یہاں قبرستان میں چلے جاتے ہیں، آپ جا کے دیکھیں، ایسی قبریں ہیں جن کے واپس کوئی وارث واپس مڑ کے آتا ہی نہیں ہے، دفنا کے چلے جاتے ہیں، واپس نہیں آتا۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں، خدا را اپنے قبرستان کی حفاظت کریں، خود اپنے رشتہ داروں، والدین، بہن بھائیوں کی قبروں پہ جا کے جھاڑو نہیں لگا سکتے، فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم چرسی پوڈریوں کو پیشاب سے تو روک لینا۔ جب قبرستان سے گزرتے ہوں گے آپ کے بھائی، آپ کے والدین، جو دنیا میں بہت چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے، مردے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا قبر پہ پاؤں مت رکھو، قبر پہ مت بیٹھو۔ جیسے ایک بندہ سویا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی بیٹھ جائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی قبر کے اوپر اگر کوئی بیٹھتا ہے تو
اس کو تکلیف ہوتی ہے، مردے کو، اس کی روح کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو صاحبو باتیں بڑی ہوتی ہیں، انشاءاللہ منگل والی رات کو بھی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے آپ سے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے، لیکن توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ جے ویکھاں میں اپنے عملاں ولے تے کچھ نہیں آ میرے پلے، تے جے ویکھاں مولا تیری رحمت ولے بلے 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 تے رحمت دا رحمت دا دریاوے الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے تیرا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔